منتخب عوامی مناظروں اور تنظیمی شعبوں سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ہم میڈیا کے تمام دوستوں کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں آج ہماری اس کانفرنس میں موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 17 جنوری کو گل پلازا سانحہ رونما پذیر ہوا، 17 جنوری 2026، اور اس میں 100 سے زیادہ بے گناہ اور معصوم شہری جاں بحق ہوئے تھے۔ درجنوں یا سینکڑوں اس سانحے میں زخمی ہوئے تھے، اور براہ راست 1200 سے اوپر جو تاجر اور کاروباری حضرات ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ مالی طور پر کاروباری اعتبار سے ان کا کاروبار مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ گل پلازا سانحہ ایک غیر معمولی اور ایک بڑا سانحہ تھا، اور اس پر ہم نے مختلف وقتوں میں ہم نے پریس کانفرنسز کی، اور ہم یہ مطالبہ کرتے رہے کہ اس سانحے کی صاف اور شفاف اعلیٰ سطح کی انکوائری ہونی چاہیے۔ پاکستان کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت 23 جنوری کو ایم کے پاکستان کے کنوینر چیئرمین خالد محمود صدیقی بھائی نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو لیٹر لکھا تھا کہ بھئی یہ اس انکوائری کمیشن کے تحت اگر انکوائری ہوگی تو اس بات کی قوی امید ہے کہ یہ غیر جانبدارانہ ہوگی، آزادانہ ہوگی اور صاف اور شفاف ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگی یہ بات کہ 17 جنوری کو سانحہ ہوتا ہے اور 23 جنوری کو خالد محمود صدیقی بھائی یہ خط لکھ دیتے ہیں۔ جیسے ہی ایم کے پاکستان کا یہ خط وفاق کو اور صوبائی متعلقہ وزارتوں، اداروں اور محکموں کو موصول ہوتا ہے، حکومت سندھ اور انتظامیہ فوری طور پر اپنی ذمہ داریوں سے غیر قانونی طور پر عہدہ برا ہونے کے لیے ایک ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف ڈال دیتی ہے، اور وہ ایف آئی آر نبی بخش تھانے کے ایسے پورے نام کیسے علی نواز زرداری جو ہے وہ اس کی مدعیت میں فوری طور پر جیسے ہمارا لیٹر جاتا ہے، اس کی خبر آتی ہے، وہ نبی بخش تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر کاٹ ایک ابتدائی رپورٹ بھی درج کی جا سکتی ہے، اور انکوائری کرنے کے بعد معلوم افراد ہو سکتا ہے سامنے آ جاتے اور معلوم افراد کے خلاف کوئی باقاعدہ ایف آئی آر کاٹی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت ہمارا وہ مطالبہ اور ہماری تجویز تسلیم کی گئی، اور وفاق کو کوئی ایکشن لینے سے روکا گیا۔ یعنی اگر وزیر اعظم انکوائریز ایکٹ کے تحت یہ انکوائری کمیشن بنا دیتے تو پھر صوبائی حکومت اپنے ٹریبیونل آف انکوائری کمیشن کے تحت پھر کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک طرف ایف آئی آر کاٹ دی، اور دوسری طرف انہوں نے یہ جو سندھ ٹریبیونل انکوائریز ایکٹ ہے اس کے تحت ایک ہائی کورٹ کو لیٹر لکھا اور کہا کہ وہ ایک کمیشن بنا دے۔ خیر، اچھا، اس کے بعد 4 فروری کو غالباً یہ کمیشن سندھ ہائی کورٹ نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو نام دیا، ایک جج پر مشتمل یہ کمیشن بن گیا۔ 4 فروری کو یہ کمیشن قائم ہو گیا، اور 10 کو گزٹ ہوا، اور پھر اس کی انکوائری 1 فروری کے مہینے کی بات ہے۔ اچھا، اب جیسے ہی اس انکوائری کمیشن نے انکوائری شروع کی، ایم کے پاکستان 19 فروری کو یہ اتنا بڑا
اپنا شمولیت نامہ کہ ہم شامل ہونا چاہتے ہیں اس انکوائری میں، اور انکوائری کمیشن کی بھرپور مدد اور معاونت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم نے 19 فروری کو آن لائن ہم نے جمع کیا، اور 23 فروری کو پھر ہم کمیشن میں پیش ہو گئے اور فزیکلی بھی جمع کرایا، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہمیں موقع دیں، لیکن ان کمیشن نے اپنی سماعتیں مکمل کر لی، ہمیں نہ بلایا گیا نہ ہمیں سنا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سننے سے انکار کیا۔ ہم نے کہا کہ ہم جو ٹرمز آف ریفرنس ہے اس انکوائری کمیشن کے جو یہ قائم ہوا تھا، اس کے مطابق ہم ایک شہری کے طور پر، ایک متفکر شہری، ایک ذمہ دار شہری کے طور پر آئے ہیں۔ اگر اسے ایم کے پٹیشن نہ بھی مانا جائے تو طارق منصور ایڈوکیٹ نے وہ پٹیشن دی ہے، ایم کے آتھورائز کی دے سکتے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ اگر ایم کے کے طور پر نہیں سننا تو طارق منصور صاحب کو اور ایک شہری کی حیثیت سے ہمیں سنا جائے، اور ہماری اہم ترین معلومات سے استفادہ کیا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے ہر لحاظ سے پورے کیے جا سکے۔ لیکن کمیشن نے ہمیں نہیں معلوم کس وجہ سے ہمیں سننے سے انکار کیا، نہ اس کے بعد پھر کبھی ہمیں بلایا، جبکہ ہم نے پریس کانفرنس کے ذریعے بھی یہ بتانے کی کوشش کی کہ بھائی اس کمیشن کی ہم کس طرح مدد کرنا چاہتے تھے، اور اس میں ہم نے وہ کون سی باتیں ہیں جن کے اوپر سے پردہ اٹھایا ہے۔ میں تھوڑا سا اس کی تفصیل میں بعد میں جاؤں گا، لیکن آج کی اس پریس کانفرنس کا مدعا یہ ہے کہ جب کمیشن نے اپنی انکوائری مکمل کی، سماعت مکمل کی، اور اپنی دانش میں اپنی جانب سے جن سرکاری اہلکاروں کو بلانا تھا، یا اس کے علاوہ اگر موقع پہ کوئی گواہ موجود تھے اور انہوں نے رضاکارانہ کہا کہ پیش ہونا چاہتے وہ ہو گئے، انہیں سنا گیا، بہت کم لوگ پیش ہوئے رضاکارانہ، انہیں سنا گیا۔ اور اس کے بعد جو یہ انکوائری کمیشن تھا، اس نے 8 اپریل کو اپنی رپورٹ حکومت سندھ کو جمع کرائی، سیل۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمیشن کو یہ جو ٹرمز آف ریفرنس میں اس کا پوائنٹ نمبر جی، یعنی کہ 8واں پوائنٹ ہے، 7واں پوائنٹ، ٹو فکس responsibility for any acts of commission or omission committed prior to and subsequent to the incident، یعنی اس سانحے سے پہلے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی قصدن یا نادانستہ طور پر اس سانحے سے پہلے گل پلازا کی تعمیر میں، اس کی تعمیر کے دوران اگر کوئی کوتاہی، کمی یا غلطی ہوئی ہے تو اس کو بے نقاب کیا جائے، ایکسپوز کیا جائے، یا اس سانحے کے بعد آگ بجھانے میں کیوں تاخیر ہوئی، اتنا وقت کیوں لگا، آگ بجھانے کے عملے اور ادارے محکمے کی کیا تیاری تھی، اور ایسے سانحات سے نمٹنے کے لیے کیا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسپانسبلٹی فکس کرنے کی، اگر رسپانسبلٹی فکس کرنی تھی تو کمیشن آزاد تھا، کمیشن کو آزادانہ طور پر اپنی رپورٹ کو برملا عوام کے سامنے، برملا پبلک کرنا چاہیے تھا، اسے اوپن کرنا چاہیے تھا، اسے سیلڈ اور بند لفافے میں وزیر اعلیٰ یا حکومت سندھ کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ کمیشن آزاد ہے، جو یہ انکوائریز ایکٹ ہے حکومت سندھ کا، ٹریبیونل انکوائریز ایکٹ، اس کے تحت بھی آزاد ہے، اور اگر پاکستان کمیشن انکوائریز ایکٹ کے تحت بنتا وفاق کی طرف سے، تب بھی انکوائری کمیشن آزاد ہوتے ہیں، وہ انکوائری کرتے ہیں، رسپانسبلٹی فکس کرتے ہیں۔ اب رسپانسبلٹی آپ نے کیا فکس کی؟ آپ نے اس سیلڈ اور بند لفافے میں کیا رپورٹ جمع کرائی، کس کو ذمہ دار ٹھہرایا، جبکہ یہ سانحہ از خود اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس میں سنگین نوعیت کی مجرمانہ اور پیشہ ورانہ غفلت ہوئی ہے۔ ایک
क्रिमिनल मिसकंडक्ट हुआ है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ है। आप जाने कि सानेह में भी फॉरेंसिक जब हुई थी तो उसमें लाशों की शनाख्त का जो मामला था उसमें भी हर स्टेज पर जो है वो संगीन खिलाफ वर्जियां हुई हैं किसी भी इंतजामी तहकीकात की। और फिर अगर ये जुडिशियल इंक्वायरी कायम हुई, अदालती जो है वो इंक्वायरी और कमीशन कायम हुआ, तो बदकिस्मती के साथ किसने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके आवाम को आगाह नहीं किया, मुतासरीन को आगाह नहीं किया, जिनके साथ नाइंसाफी हुई, जुल्म हुआ, जो लुट गए, जो तबाह बर्बाद हो गए, उनके जो है वो जख्मों पर भी मरहम नहीं रखा गया। एक बंद लिफाफे में जो है वो ये इंक्वायरी करके हुकूमत सिंध को अरसाल कर दी गई। बिल्कुल ना देखे हुकूमत सिंध ने भी ढिठाई, हट गर्मी उस रिपोर्ट को काबीना में पेश किया, लेकिन वहां से भी पब्लिक नहीं हुई। तो हुकूमत सिंध ने खुद अपनी जो ह्यूमन राइट्स पॉलिसी है 2023-24 की, ये हुकूमत सिंध की अपनी पॉलिसी 2023-24 की, इसमें जो मुताल्लिका शिकें हैं उसकी संगीन खिलाफवर्जी की है कि कोई भी ऐसी मालूमात जो बुनियादी इंसानी हुकूक से ताल्लुक रखती हो उसको किसी हाल में मुताल्लिकीन से, अवाम से, लोगों से और उनकी आम मालूमात से नहीं छुपाया जा सकता। वो मालूमात छुपाई गई, सील लिफाफे में थी, वहीं पर खोली गई, फिर वहीं पर बंद करके वजीर दाखिला जो लंजार साहब हैं उनके हवाले कर दी गई कि अब इस पर आप अमल दरामद करें। अरे भाई, इस रिपोर्ट में है क्या? किसको जिम्मेदार ठहराया गया है? किसकी मुजरिमाना गफलत है? हमने कहा था कि बेटा हम गुल प्लाजा की तलवार तुम्हारे सर पर लटकी रहेगी, वजीर आला सिंध, वजीर दाखिला सिंध और जितने मुताल्लिका वजीर हैं, मेयर कराची, बल्दिया उस्मा कराची के जितने आला मुंतखब अकाबरीन उहदेदारान हैं, इनके नीचे इन वजारतों और महकमों और बल्दियात के जो मुताल्लिका अफसरान हैं, ये तलवार लटकी रहेगी। ये इतनी आसानी से तुम्हारे सर पर से ये तलवार नहीं हटेगी। और तुम वो जो कहते हैं कि चोरी और सीना चोरी, मतलब उल्टा इल्जाम, नई ताबीरें देके फ्लोर के हाउस में खड़े होकर वजीर आला ने किस तरह गुमराह किया, ये भी क्रिमिनल मिसकंडक्ट है, ये भी क्रिमिनल जो है वो डिसइंफॉर्मेशन है जो दी गई। आएगा बताएं हमने तो इस रिपोर्ट में ये तो हो गई ह्यूमन राइट्स पॉलिसी, इसके तहत भी इस रिपोर्ट को, इसके अंदर जो बुनियादी इंसान के तकाजे हैं, जो बुनियादी हुकूक हैं मुतासरीन के, मुताल्लिकीन के, आम शहरियों के, उसको बुरी तरह से हुकूमत सिंध ने खुद पामाल किया है। ये रिपोर्ट कब बनी थी भाई? 2023 में, और 2023 से 2027 की वैलिड है, 4 साल की रिपोर्ट बनी थी। और ये पॉलिसी है GSP+, जब यूरोपियन यूनियन ने मांगी थी तो आपने, यानी कोई चीज अपनी हिमा पर नहीं की गई, कहीं अपना पैशन, अपनी नीयत और कोई अपनी पॉलिसी और स्ट्रेटेजी नजर नहीं आती। हर बात हालात ने जब मजबूर किया तो किया, और जब हालात ने मजबूर किया तो ये पॉलिसी बना दी। लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, खुद फंस गए। ये पॉलिसी बना दी ना चाहते हुए, हालात की मजबूरी थी, इसमें फंस गए। फिर 2016 2017 में गजट हुआ ना, द सिंध ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2016, इसके तहत भी इस रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए था और इस कानून की भी खिलाफवर्जी की। यानी जो हुकूमत अपनी असेंबली से अक्सरियत की बुनियाद पर, ये तो ऐसा कानून था जिसमें एमक्यूएम के भी सूबा असेंबली के नुमाइंदों ने इसको सपोर्ट किया था, क्योंकि ये आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन है, उसके तहत ये एक्ट बना था, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। तो उसके तहत ये एक्ट बना कि हर कागज, हर पॉलिसी, हर हुक्मनामा, हर सर्कुलर, हर नोटिफिकेशन एक आम शहरी का इख्तियार और हक है कि उसके सामने रखा जाए, जज्बा किया जाए,
پبلسائز کیا جائے، گزٹ کیا جائے اس کا ہم نے یہ اس کے تحت آپ نے اپنی سندھ ہیومن رائٹس پالیسی کی بھی خلاف ورزی کی، اس رپورٹ کو دبا کر اس کے اوپر بیٹھ کر اسے خفیہ طور پر وزیر داخلہ کو دے کر کے اس پر عمل درآمد کریں، تو بھائی عوام کو، ہمیں، اپوزیشن کو، کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے اس پر کیا عمل درآمد کی؟ تو یہ جو ایکٹ ہے سندھ ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، اس کی بھی خلاف ورزی ہوئی۔ اب آتے ہیں کہ ہم نے کس طرح مدد اور معاونت کرنے کی کوشش کی، اور اس ڈوزیر میں یہ پورا جو ہم نے ریسرچ کر کے دستاویزی ثبوت کے ساتھ جو ہم نے کچا چھٹا اینٹا نکالا کہ حکومت سندھ جو بھی تھی 2005 میں اس نے ایک کیس بنایا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جملہ متعلقہ افسران کے خلاف اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے، اور اس ایف آئی آر کا نمبر جو کہ امپورٹنٹ ہے 56/2005، یہ ہم نے اس کی کاپی دی ہے، 56/2005 گل پلازا، اس کی پارکنگ اسپیس میں، اس کی بیسمنٹ میں جہاں پارکنگ ہونی چاہیے وہاں غیر قانونی طور پر جو 178 دکانیں بنی تھی انہیں حکومت سندھ کا، سندھ اسمبلی کا کوئی قانون ریگولرائز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تعمیرات اتنی غیر قانونی تھی، اتنی ناجائز تھی کہ انہیں ریگولرائز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ منظور کاکا نے، محی الدین نے، بریگیڈیئر اے ایس ناصر نے اور اخلاق احمد نے اسے ریگولرائز کر دیا۔ اس غیر قانونی اور ناجائز تعمیرات کی غیر قانونی اور ناجائز ریگولرائزیشن پر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے ایف آئی آر نمبر 56/2005 ایک کیس ان 5 اور دیگر افسران کے خلاف رجسٹر کیا، انہیں تحقیقات کی، انہیں گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد ان کی ضمانتیں ڈسمس ہوئی۔ ان کا کیس ڈسمسل کی جو ریکویسٹ تھی وہ متعلقہ عدالت سے ڈسمس ہوئی، لیکن ہائی کورٹ سے بھی ڈسمس ہوئی۔ ان کی بریت کی استدعا ڈسمس، ان کی ضمانت کی استدعا ڈسمس ہوئی، اور 2005 میں اگر یہ کیس بنا اور وہ گرفتار ہوئے تو 2009 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے اور صوبے میں قائم ملیشیا کی حکومت آتی ہے تو ایک کمیٹی قائم کی جاتی ہے۔ وہ کمیٹی انکوائری کرتی ہے سو کالڈ نام نہاد جعلی ٹیررزم کی، اور ان تمام گرفتار شدہ جن پر سنگین نوعیت کا الزام تھا، ابھی جبکہ آگ نہیں لگی تھی گل پلازا میں، لیکن نشاندہی کر دی گئی تھی کہ اللہ نہ کرے کل کوئی ایسا ثانیہ ہوا اس عمارت میں آگ لگی تو سب سے زیادہ جان بحق ہونے والے لوگ بیسمنٹ میں پھنس جانے والے لوگ ہوں گے، جو 178 دکانوں میں کاروبار کر رہے ہوں گے، دکاندار ہوں گے، اور جو خریدار ہوں گے۔ اگر پارکنگ ہوتی اور گاڑیاں ہوتی تو گاڑیاں صرف تباہ برباد ہوتی، انسانی جانوں کا اتنے بڑے پیمانے پر ضیاع نہ ہوتا۔ یہ ہے کرائم، یہ ہے جرم جس کے مجرم 5 تو پکڑے گئے تھے۔ پیپلز پارٹی نے مقدمے کو قانونی طور پر، عدالتی طور پر ختم کیے بغیر انہیں 31 مارچ 2010 یہ لیٹر لکھے کہ انہیں ریلیز کیا جائے، یہ ان پر کیس پراپر نہیں بنا ہے، جبکہ ہائی کورٹ نے ان کی بیل ڈسمس کی ہے۔ ہائی کورٹ نے ان کی پلی ٹو ڈسمس دا کیس ان کی ڈسمس کی ہے ہائی کورٹ نے، اس کے باوجود 31 مارچ 2010 کو فائنلی انہیں رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب کے ڈائریکشن پر چیف سیکریٹری سندھ نے آرڈر نکالا۔ اب بتائیے کون کون اس میں انوالو ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اتنی سنگین نوعیت کی غیر قانونی تعمیرات اور جو ہے وہ غیر ناجائز تعمیرات، اس کو ریگولرائز کیا گیا غیر قانونی ناجائز طور پر، گرفتار ہوئے، کیس بنا، بیل ڈسمس، کیس ختم کرنے کی استدعا ڈسمس، اور اس کے بعد ان سب کو ڈسچارج کیا گیا۔ اس چارج سے بری نہیں کیا گیا،
ایکسونریٹ نہیں کیا گیا، ایکویٹل نہیں ہوا ہے، کیس اپنی جگہ، الزام اپنی جگہ پہ موجود ہے، کھڑا ہے، انہیں کہا گیا کہ اس کیس میں دم نہیں ہے، لہذا یہ ڈسچارج کیا جاتا ہے، کیس ڈسچارج ہوا، الزام ڈسچارج ہوا، بریت نہیں ہوئی، ایکسونریٹ نہیں ہوا، ایکویٹل نہیں ہوا، اور یہ اپلیکیشن جمع کرائی کہ یہ کیس وڈرا کیا جاتا ہے، اور عدالت سے وڈرا کیا گیا۔ کئی سالوں کے بعد ہائی کورٹ نے کہا اس کیس کا 2018 میں 2010 میں وڈرا ہو گیا، ہائی کورٹ کو 2018 میں بتایا گیا کہ بھائی 2010 میں وڈرا ہو گیا، اور جب وڈرا ہو گیا تو منصور کاکا پروموٹ ہو گئے، اور پروموٹ ہونے کے بعد 2013 اور 14 میں وہ ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیے گئے، انہی کی پلاننگ کے تحت کے بی سی اے کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں تبدیل کیا گیا، نیا ایکٹ لایا گیا، اور کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو کہ 1950 سے قائم تھی اسے ختم کر 1979 سے، پہلے کے ڈی اے کے تحت تھی، پھر 1979 میں بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس آیا، اسے ختم کر کے اسے جو ہے 2013 یا 14 میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنایا گیا۔ اس کا چودھری منصور کاکا کو بنا دیا گیا، جس نے اس ناسور کو جنم دیا جسے انورٹڈ کاماز میں سسٹم کہتے ہیں، جس پر آ کر کیئر ٹیکر حکومت کے دوران بزنس کمیونٹی سے بات کرتے ہوئے جو ہمارے افواج پاکستان کے جو بڑے ہیں وہ بھی آئے تھے، اور بزنس کمیونٹی سے بات کر کے تو وہاں بھی بزنس کمیونٹی چاہے وہ بلڈر تھے، ڈیولپر تھے، تاجر تھے، صنعت کار تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم سے ہماری جان چھڑائے، اور شاید یہ بات ہوتی کہ جان چھڑائی جائے گی۔ سسٹم کمزور ضرور ہوا ہے اس کے بعد، لیکن سسٹم آج بھی کئی شکلوں میں موجود ہے، آج بھی لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ ہم نے پھر یہ پریس کانفرنسوں کا سلسلہ شروع کیا، انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ایک اور پریس کانفرنس ہوگی، اور کئی اور باتیں جو آج میں ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہتا اس پریس کانفرنس کی اہمیت کو۔ تو میرا اب یہ کہنا ہے سمپلی کہ حکومت سندھ سے مطالبہ کروں گا، اور جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں کیونکہ ان کے جج نے انکوائری کمیشن کے سربراہ کے طور پر یہ انکوائری کی اور یہ رپورٹ حکومت سندھ کو دے دی، یہ کوئی حکومت سندھ کی ان کی اجارہ داری نہیں ہے اس رپورٹ پر، یہ پبلک رپورٹ ہونی چاہیے، یہ عوام میں آنی چاہیے، یہ جو متعلقہ متاثرین ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ تو میرا مطالبہ ہے ایم کیو ایم پاکستان کا کہ سب سے پہلے تو یہ رپورٹ پبلک ہونی چاہیے، پوری مکمل رپورٹ تمام حوالوں کے ساتھ جو کہ حوالے ریفرنسز ہیں، جو ذمہ داری کا تعین کیا ہے انکوائری کمیشن کے متعلقہ سربراہ نے، جج نے، وہ پبلک میں آنی چاہیے، اور لوگوں کے سامنے حقائق آنے چاہیے کہ کل پلازہ ثانیات کیوں ہوا، اور اس کے بعد کیا ہوا، حکومت سندھ اور بلدیہ حکومت کراچی نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی نہیں کی، وہاں پر وقت پر کون پہنچا، سابق گورنر کامران قصوری پہنچے، اس کے علاوہ سب سے پہلے لیٹر انکوائری کا بھی ایم کیو ایم پاکستان خالد حقوق صدیقی کا گیا تھا اور سابق گورنر کامران قصوری کا گیا تھا، یہ دو لیٹر گئے تو انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی اور پھر اپنا انکوائری کمیشن بنایا بچنے کے لیے، چور کی گاڑی میں دن تھا، اور یہ واضح ہو گیا کہ بھائی اگر آپ اتنے ایماندار تھے، آپ کا کوئی تعلق اور لینا دینا نہیں تھا، ماضی میں آپ کے لگائے ہوئے افسروں نے جنہوں جو گرفتار ہوئے، جن پر الزام لگا سنگین نوعیت کا ناجائز اور غیر قانونی تعمیرات کو ناجائز اور غیر قانونی طریقے سے آپ نے ریگولرائز کیا، جو کہ بنتا ہی نہیں تھا، جب آپ پکڑے گئے، الزام لگ گیا، کیس بن گیا، آپ کی ضمانتیں منسوخ ہو گئی، آپ کی استدعا ڈسمسل آف کیس کی، اس کے باوجود بھی آپ کو ڈسچارج کر دیا گیا، کیس وڈرا کر دیا گیا، تو جنہوں نے وڈرا کیا وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہے، اس وقت کے چیف سیکرٹری، اس وقت کے چیف منسٹر۔ اور اگر آج کے چیف منسٹر یہ کہتے ہیں کہ گل پلازہ کی اصل ابتدائی فائل ریکارڈ میں دستیاب نہیں ہے، اور کمیشن نے اسے آمنا صدقنا اسے مانگ لیا، تو بھائی یہ فائل الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس یہ فائل ہے،
یہ کمیشن دوبارہ بیٹھے اور یہ فائل ہم سے لے. اگر SPCA یہ DG یہ فائل نہیں دینا چاہتے تھے, انہوں نے اسے چھپایا اور کہا کہ وہ دستیاب نہیں ہے, چوری ہو گئی, جو بھی تھا, تو اس کی ساری فوٹو کاپی, مستند ریکارڈ اور عدالتی کارروائی, عدالت میں بھی یہ ساری کاغذات موجود ہیں. جہاں کیس چلا, ہائی کورٹ میں بھی یہ سارے کاغذات موجود ہیں جہاں یہ کیس چلا. تو پھر یہ فائل کیسے غائب ہو گئی؟ اگر آپ کے ریکارڈ میں نہیں ہے, عدالت میں جائیں, جہاں اینٹی کرپشن نے یہ کیس بنایا, اینٹی کرپشن میں جائیں, ان کے پاس یہ فائل پڑی ہوئی ہے. بھائی تمہارے پاس نہیں ہے, کیونکہ چور کی داڑھی میں پھنگا, چوری اور سینہ زوری. تو کہا کہ یہ کون سی تاریخ کو تھا, 17 مارچ کو دہلی جنگ کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ گل پلازا کے اصل ابتدائی فائل ریکارڈ میں دستیاب نہیں. SPCA یہ جو موجودہ سربراہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں مزمل صاحب, اچھا یہ نہیں ہے تو ڈاؤن کر کے دکھائے. اچھا پھر پتہ نہیں SPCA ٹیکس کمیشن گل پلازا بلڈ ان وائلیشن آف اپرووڈ بلڈنگ پلان, فائل تو نہیں ہے لیکن اتنا اعتراف تو کیا SPCA نے کہ ہاں بلڈنگ وائلیشن, بلڈنگ پلان کی وائلیشن ہوئی ہے. تو بھائی اس کی تحقیقات بھی کمیشن کر لے گا. 178 ناجائز جو دکانیں بنی اس کی تحقیقات, اس کو کس نے ریگولرائز کیا اس کی تحقیقات, جو پکڑے گئے ان کو کس نے چھوڑا اس کی تحقیقات کر لے گا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, آپ کے سامنے چہروں پر سے نقاب اتر جائے گا. عوام دیکھ لیتے کہ کن کی وجہ سے 100 سے زیادہ جانوں کا خلاف ہے. اسد اشرف ملک اس وقت اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ تھے, آج زندہ ہیں, حیات ہیں, انہیں بھی بلاتے اور ان سے پوچھتے ہوئے آپ نے کیا انکوائری کی, ساری فائل کا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا, وہ دے دیتے. تو مطلب اس میں کون سی ایسی بات تھی کمیشن کو بھی چلتا کیا, کمیشن سے کھیلا گیا, کمیشن نے اپنے آپ سے کھیلے دیا, کمیشن نے بھی اس سے آگے بارڈر نہیں کیا, کیونکہ کمیشن نے بھی اپنے آپ کو خود محدود کیا اپنی 4 دیواری میں. حالانکہ انکوائری سب کبھی اس میں جو ٹرمز اینڈ ریفرنس ہے اس پر رسپانسبلٹی کو فکس کرنا ہے. جب میں یہاں بیٹھ کے رسپانسبلٹی فکس کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں, منظور کاکا ہے, اس میں اخلاق احمد ہے, اس میں بریگیڈیئر AS ناصر ہے, اس میں محی الدین شریف ہے جو ان کے افسران ہیں, منظور کاکا, یہ سب, اور اس کے بعد جنہوں نے انہیں چھوڑا قائم علی شاہ صاحب اور چیف سیکرٹری اس وقت جو کیا ان کا نام لکھا ہے. یہ سارے لوگ سامنے آ گئے, اب ان سے پوچھ لیں. اور اسد اشرف ملک گواہی دیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑا, ہم نے انکوائری کی, رپورٹ جمع کی, کورٹ میں بیل ڈسمس ہوئی. یہ ساری باتیں دنیا کے سامنے ہیں. ایک سورج چمک رہا ہے, دن کی روشنی ہے, لیکن کہہ رہے کہ رات ہے. تو بھائی میرے خیال میں یہ 2 دن آپ لیگل لوگ بتانے پہ رہو. لائک نہیں ہوا اس کو لائک عالم ابو صدیق صاحب نے پہلے پرائم منسٹر کو لکھا, اس کے بعد چیف جسٹس کو لکھا, اس کے بعد انکوائری انیشیٹ ہوئی, کیونکہ فیڈرل لیول کی انکوائری کرنی تھی, اس میں JIT بنتی, JIT کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز میں ہوتی. سب سے بڑی بات یہ آپ کو بتاؤں کہ ٹرانسپیرنسی اس انکوائری کی نہیں. مطلب یہ فائل جب ہم نے بورڈ کو 19 تاریخ کو اس طرح اور پہلے سے آن لائن جمع کرائیں گے, آن لائن جمع کریں گے, ہم نے اس میں کیٹیگوریکلی کہا ایک پرسن کی اپلیکیشن میں ایم فال کرتی ہے جنرل کراس ایکٹ, کوئی جواب نہیں دیا گیا. 23 تاریخ کو پورے عوام کی نمائندگی کے ساتھ جس میں 22 MLA سینٹر میں ہیں, 47 MP رویس میں ہیں, اس کی ذمہ داری عوام کے کندھوں پر ہے. اس حیثیت پر وہ پیش ہوئے, لوزیہ پیش کیا گیا, لیکن مجھے سننے سے انکار کر دیا. میں نے معزز جج سے کہا کیا آپ ہمیں سننے سے انکار کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی. یہ ٹرانسپیرنسی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ, UN کنوینشن ہے جس کا مقصد سگنیچر ہے, کرپشن کمیشن کیا یہ کتنا مشکل ہے کہ جب آپ کے پاس تمام شرائط موجود تھے, جب آپ کا جو ایکٹ ہے وہ ایکسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس رولز ہی موجود نہیں تھے. سیکشن 8 اور سیکشن 13 کے تحت سے ٹربیونل آف انکوائری ایکٹ 1969 سے لے کر آج تک رولز موجود نہیں ہیں, اور جو کمیشن ہے وہ سبجیکٹ ٹو رولز اپنی جو کتابیں مکمل کرے گا. کیا یہ صحیح ہے ٹرانسپیرنسی اور فیئر ٹرائل کے خلاف نہیں؟ جب آپ کے پاس رولز ہی موجود نہیں تھے, آپ نے پھر بھی ہمیں اپنے نہیں ہونے دیا. آپ نے کوئی جنرل کراس ایکٹ 24A کے تحت ہمیں ریٹن رپلائی نہیں کیا. 23 تاریخ کو ہم نے دوسری دیا, آپ نے وہ بھی ماننے سے انکار کر دیا. USB میں تمام ویڈیو جو ثبوت موجود تھے وہ لینے سے آپ نے انکار کر دیا.
लेकिन रिटर्न में आपने जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। ये वो सवाल हैं जो आवाम को जिसका जवाब जानने का आप करते हैं। फारूक भाई ने एक बात की थी सिंध ट्रांसपेरेंसी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की, ये सिंध की ह्यूमन राइट्स पॉलिसी है। अब मुद्दा ये है कि ये पॉलिसी के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन क्लॉज 3 के तहत आपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के तहत GSP+ स्टेटस और आपने कहा था ये तमाम चीज़ें हम मानेंगे, और अगर आप नहीं मानेंगे तो 78% एक्सपोर्ट्स जो है आपकी वजह से मिस्टेक हो सकती है। आपने ही कहा था 19 तारीख को DGSPC ने इन फ्रंट ऑफ कोर्ट बदौलत साहब ने बयान दिया कि जिसमें उन्होंने 56 बड़ा FIR था और तमाम चीज़ें जो थी उसके डॉक्यूमेंट्स का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन अदालत ने हमारे डॉक्यूमेंट्स को देखना मुनासिब नहीं समझा। उसी तरह उसी वक्त जो सुमैया सैयद जो पुलिस सर्जन थी उन्होंने 19 तारीख को बयान दिया और अदालत ने उनसे पूछा कि प्रोसेस कितने वक्त में हुआ, तो उन्होंने कैटेगोरिकली बताया कि 10:30 बजे इंसिडेंट हुआ और 35 मिनट के अंदर ये प्रोसेस 11:05 पे सारे लोग मर चुके थे। 11:05 में उन्होंने कहा 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और ये बॉडी जो थी कोलैबोरेट करता है। तो आप कैसे कह सकते हैं, आपने वहाँ जो बोन्स पड़ रही थी नेवाशा ग्राउंड ANC के ग्राउंड में ये सारा मलबा ट्रांसफर हुआ था, क्या कमीशन ने वहाँ जाके इन तमाम अज्जा का हौसले किया? वो आज़ाद जो बोन्स थी वो ह्यूमन रिमेन्स थी, 206 बोन्स होती हैं एक इंसान के अंदर। हमने वीडियोस दी कि वहाँ बोन्स डिस्प्यूट हुई कि ज़मीन पे अभी भी बोन्स हैं, हमने वीडियो प्रोवाइड की। क्या कमीशन ने वो नेवाशा ग्राउंड में जाके वो जो आज़ाद है जो शिफ्ट किए गए थे उसको कस्टडी में लिया? क्या वहाँ जाके उनको फोरेंसिक कराया? क्या ये दावा कराया गया कि उसमें जो 206 बोन्स थी उनको कैलकुलेट करके बताया गया कि वो 206 इंसान, एक इंसान में 206 बोन होती है, तो कितनी बोन्स थी? दूसरी सबसे अहम जो सबूत है, क्या कमीशन ने देखा कि जो फ्यूमर बोन होती है, सबसे बड़ी बोन इंसान के जिस्म में फ्यूमर बोन होती है, वो कितनी फ्यूमर बोन्स थी, ताकि पता चल जाता वो कितने इंसान। ये वो सबूत है जो बादल नजर में छुपाए गए। उस ग्राउंड के अंदर जो अज्जा थे उनका फोरेंसिक नहीं किया गया। सबसे बढ़कर इस कमेटी के अंदर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का कोई नुमाइंदा नहीं था। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग काउंसिल एक्ट 1976 के तहत जो रेगुलेटरी इदारा है जिसका अपना SRO नंबर, जिसकी अपनी SRO 1073 216 जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू की थी, बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 5, इसकी संगीन खिलाफवर्जी हुई और इसमें तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो इसके तहत बाउंड थे, उन्हीं के सामने ये रिपोर्ट पेश करके उन्हीं की रिपोर्ट पेश कर दी गई इंप्लीमेंट करने के लिए। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो लोग बादियों नजर में उसमें मुलविस थे, जो बिल्डिंग कोड की वायलेशन में मुलविस थे, उन्हीं को इंप्लीमेंटेशन टीम का हिस्सा बना दिया गया। ये कैसा इंसाफ है? ये राइट टू फेयर ट्रायल की वॉल्यूशन है, आर्टिकल 10 की वॉल्यूशन है, आर्टिकल 9 की वॉल्यूशन है, UN कन्वेंशन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जिसके आपने साइन करके कहा कि हम इसको मानेंगे कि चाइल्ड जो वहाँ मरे थे, UN कन्वेंशन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स की वॉल्यूशन है। कि कैसी वॉल्यूशन है? EU कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन है जिसके तहत आप बैंकों से कर्जा लेते हैं इस हुकूमत। ये आप बताएंगे कि आपने अपनी वो उसकी वॉल्यूशन की। और दूसरी बात सबसे अहम चीज ये है, 31 मार्च 2010 को चीफ मिनिस्टर के कहने पर सेक्रेटरी लॉ ने लेटर लिखा और वो इसके अंदर मौजूद है, पेज 373 पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये लेटर खुद कहता है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ये गवर्नमेंट लॉ डिपार्टमेंट का क्या कमीशन ने ये लेटर देखा? With the approval of the competent authority, Chief Minister Sindh, the government of Sindh has decided to withdraw the case FIR number 56/2005 under section 120B, 161, 162, 474, 34 PPC, section 2 KC Karachi in Provincial Anti-Corruption Court, original Brigadier Chief Controller and others. अब ये सारे लोग जो थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंटी करप्शन कोर्ट इज डायरेक्टेड टू मूव एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 494 बिफोर लंदन ट्रायल कोर्ट कराची। ये सैयद गुलाम नबी शाह लॉ सेक्रेटरी, क्या इनको बुलाया गया? क्या इनको बुला के पूछा गया कि चीफ मिनिस्टर सिंह ने आपको ये कैसे हुक्म दिया? क्या इनको पूछा गया कि आपने किस हैसियत में एक क्रिमिनल केस को कैसे विड्रॉ किया, जबकि अदालत ने इसको बेल भी डिसमिस कर दी थी और उस बेल का नंबर था 1125 और 1126 2005, जिसमें 2018 के अंदर MI2 के तहत सलीम जैसा साहब ऑनरेबल जस्टिस ने कंप्लायंस लिया कि ये बेल में क्या हुआ था और क्यों हुआ था। तो एंटी करप्शन ने बताया कि सिंध हुकूमत ने इसको विड्रॉ किया है
اور اس وقت کے چیئرمین اشرف ملک کو بلایا گیا. انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ میں نے ہر کام جائز طریقے سے کیا ہے اور میرے پاس پورے ثبوت ہے. ان کے خلاف ڈیفیمیشن کا ثبوت فائل کیا بریگیڈیئر ناصر نے. تو اشرف ملک نے کورٹ میں کہا کہ اگر آپ ڈیفیمیشن کرتے ہیں تو یہ سارے ثبوت جو دیے تھے وہ کہاں جائیں گے. وہ کیس ڈسمس ہوا. کیا آپ نے اشرف ملک کو بلایا؟ پھر 24/4/2010 کو کیس 375 میں موجود ہے ثبوت. اسپیشل جج اینٹی کرپشن راشدہ اسد صاحبہ جسٹس کی عدالت میں وہ پبلک پروسیکیوٹر کو دباؤ ڈال کے وہ اپلیکیشن موو کرائی گئی اور اس میں لکھا گیا ہے پیج 375 پہ 375 میں پڑھ دوں اور اس میں یہ آپ دیکھیے یہ کیسا مذاق ہے عوام کے ساتھ. یہ عدالت اپنے عدالتی ریکارڈ کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنانا چاہتی. یہ آرڈر ہے اسپیشل کیس 58/2005 اسٹیٹ ورسز اخلاق میں جاتا ہے بلدان فرانی میں ٹیسٹ تھرڈ لرننگ ڈی ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر فار اسٹیٹ who has moved an application under section 10 of Pakistan Criminal Law Amendment Act under section 491. He has stated the government has decided to withdraw the case FIR number 56/2005. جب آپ نے وہ FIR withdraw کر لی تھی یہ کیا بات ہے کہ آج آپ نے سارے نبی بخش نے انسپیکٹر علی نواز زرداری کے بغیر جو FIR درج کی ہے وہ فیئر ٹرائل ہوگی. جب یہ withdraw کر لی تو اس پر FIR کا کیا اثر ہوگا. یہ stated FIR withdraw read the section pending before this court issue notification dated 31 March 2009 the application is submitted that the said notification will copy of the approval of chairman Senior Chief Secretary orders on the recommendation of committee dated 4 March 2010 he has prayed for withdrawal of case. انہوں نے استدعا کی ہے withdraw کرنے کے لیے لہٰذا عدالت نے since appropriate government wide order 10/10/2010 has withdrawn the prosecution against the accused nominated in FIR. Therefore, the application under section 10 read with 494 is hereby allowed. Consequently, the accused are discharged, not acquitted, nor punished. Discharged. وہ ابھی تک مجرم ہیں لیکن معزز انکوائری کمیشن نے یہ شواہد دینے سے انکار کر کے عالی نظر میں اس کو سپورٹ کیا. آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا. انکوائری کے دوران یہ پوچھا گیا ہم نے اس کے لیے سپورٹ کی ہے کہ یہ کیسا ایک بات ہے کہ تمام ادارے جو ہے رسپانسبلٹیز اوور لیپ ہوتی ہے تو آگے 1112 پوائنٹ کر دیا. کیا انکوائری کمیشن کو ہم نے یہ نہیں لکھ کے دیا تھا کہ پی ایل ٹی 2022 سپریم کو 439/46 کی وائلیشن آج تک امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اور جس کی وجہ سے یہ 1112 بھی نہیں بن سکتا. میئر کے انڈر میں ریسکیو ڈپارٹمنٹ جو فائل نہیں ہو سکا. کیا سول ڈیفینس ایکٹ کے تحت کارروائی کے لیے کہا گیا. دوسری اہم بات یہ کیس ڈگری 2020 کے جو نوٹیفائڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان موجود ہی نہیں تھا اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. انکوائری کمیشن نے اس کو کیوں کنسیڈر نہیں کیا. سب سے اہم چیز جو بات یہ ہے جو کنونشن اور پالیسیز کی آپ نے وائلیشن کی ہے اب آپ اگر یہ رپورٹ پبلش کریں گے تو آپ کو یہ خطرہ ہے بادی نظر میں کہ بھانڈا پھر چوراہے میں پہنچ جائے گا. پھر عدالت کا ریکارڈ کرمنل ایکویٹی اپیل جو ہائی کورٹ میں موجود ہے جو فائل اسپیشل کورٹ اینٹی کرپشن سے شاید ابھی غائب بھی ہو چکی ہوگی لیکن وہ فائل ابھی کس کے پاس ہے ہمیں یہ بھی معلوم. تو کہنا یہ ہے کہ یہ رائٹ ٹو انفارمیشن نہیں ہے. یہ 3 کروڑ انسانوں کا کیس ہے جس میں 84 لوگ آن ریکارڈ تھے 26 باڈی لے آنے گئی باقی پیچھے کر گئے. لیکن یہ کیوں ان کی ہڈیاں نہیں گری گئی. کیوں میوشا گراؤنڈ میں KMC میں ان کو تمام لوگوں کا فورینسک نہیں کیا گیا. کیوں یہ اسد اشرف ملک کو نہیں بلایا گیا جنہوں نے اریسٹ کیا تھا. کیوں اس انسپیکٹر کو نہیں بلایا گیا. کیوں اس FIR کو ریکارڈ نہیں حصہ نہیں بنایا گیا. یہ بات MQ نے اٹھائی تھی. MQ نے اس کو لے کے گئی. MQ نے نیسیسری پارٹی تھی. MQ نے ہی لوگوں کے درد کو سمجھا. کوئی پولیٹیکل پارٹی آگے آ کے نہیں کھڑی. آج یہ ہیومن رائٹس پالیسی آپ کو منہ چڑھا رہی ہے. میں صرف ایک بات کہوں گا آپ کی اجازت سے بلاول بھٹو صاحب آپ ہیومن رائٹس کمیٹی کی نیشنل اسمبلی ہیومن رائٹس کمیٹی کے نیچے ہیں. آپ کی والدہ ڈیموکریسی پہ فیئرنیس پہ اور ٹرانسپیرنسی پہ بھی بلیو کرتی تھی. آپ بھی اس پہ بلیو کرتے ہو. اگر آپ اس رپورٹ کو 7 دن میں مکمل طور پر پبلش نہیں کرتے تو آپ بین الاقوامی قوانین اس صرف ہیومن رائٹس پالیسی 2023 کی بھی وائلیشن کرنے ہوں گے اور اس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیموکریسی پہ فیئرنیس پہ اور ٹرانسپیرنسی پہ بلیو نہیں کرتے. یہی ڈیموکریسی ہے کیونکہ آپ نے ہی کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتخاب. اصل میں اگر یہ رپورٹ پبلش ہو جاتی ہے اور اس میں ذمہ داری کا تعین ہو جاتا ہے یا اس میں جو ثبوت اور شواہد ہم نے دیے
ان کی کمی محسوس ہوتی ہے تو یہ دوبارہ سے بھی انکوائری ہو سکتی ہے، اور یہ سارے جو ثبوت اور شواہد ہم نے دیے، جو فائل چھپائی گئی، چوری ہو گئی، تو بھئی کس کے خلاف کارروائی کی گئی؟ اگر چوری ہو گئی، یہ فائل دستیاب نہیں ہے، تو آپ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جائیں، اسد اشرف ملک کو بلائیں، یا اس عدالت کی اس جج کو جس نے اس وقت بیل نہیں دی تھی، کیس ڈسمس نہیں کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں اگر یہ انکوائری کمیشن لے لے تو ذمہ داری اور ذمہ داروں کا بھی تعین ہو جائے گا۔ کوئی سازش ہے، دانستہ نادانستہ، کرمنل نیگلیجنس سے، اس رپورٹ کے آ جانے سے، پبلک ہو جانے سے، یہ ان کی وحشت، ان کی بربریت، ان کا انسانیت سوز رویہ، پالیسی، بے حسی، ہٹ دھرمی اور بغیر، اور 18 سالوں کی جو بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی ہے، اس کا آخری پڑھنا جو ہے وہ یہ گل پلازا کی انکوائری میں شفاف ہو جائے، اس سے چاک ہو جائے گا، اور اس کے بعد ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ میرے خیال میں پھر نیب میں بھی کیس چلنا چاہیے، ناجائز تجاوزات، تعمیرات، اس کو ریگولرائز کرنا، غیر قانونی ناجائز، اس کی انکوائری بھائی کیا منقطع ہوا، کیوں ہوا، اختیارات کے ناجائز استعمال، یہ ساری اکاؤنٹیبلٹی بھی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ بھی تو جو ہے وہ کرپشن کے خلاف انکوائری کر رہا ہے۔ تو اگر اس انکوائری کو منطقی انجام تک لے جائیں، جو کیس ڈسچارج کر دیا گیا، ایکسپیٹل نہیں ہوا، ایکسپیٹلیٹ نہیں ہوا، یہ وہ حقائق ہیں جس کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے ہماری باتوں کا۔ اور جو 184(3) میں جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے، ان کے چیف جسٹس کو بھی یہ ساری جو باتیں ہم نے کی ہے، یہاں انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے جن کا بے دردی کے ساتھ اختلاف ہوا ہے، اس کی وجوہات سامنے ہیں، کرمنل نیگلیجنس، کرمنل ایکٹ موجود ہیں دستاویزات پر، عدالتوں میں، عدالتی کیس میں، اینٹی کرپشن میں، کہاں سے ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرو گے، مٹاؤ گے، بھائی سب جگہ موجود، اور یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو میرے خیال میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں 184(3) میں سو موٹو نوٹس لیں، چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ FCC انہیں نوٹس لینا چاہیے۔ میرے خیال میں ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، ہم نے کوئی اور جماعت نہیں ہے جس نے اتنی عرضی کی، اتنی محنت کی، اتنا دستاویزات تک پہنچنے کی کوشش کی، دستاویزات کو نکالا، کمپائل کیا، انکوائری کمیشن میں پیش ہوئے۔ کہاں ہے جماعت اسلامی، کہاں ہے PTI؟ کیونکہ نعمت اللہ خان کے زمانے میں ان کا نام نہیں ہے انکوائری میں، مانتا ہوں، لیکن یہ جو ریگولرائزیشن ہوئی تھی، یہ جو لیگل ڈسکشن ہوئی تھی، وہ ان کے زمانے میں، جب وہ میئر تھے 2003 میں، ان کے زمانے میں ہوئی تھی۔ تو پھر جماعت اسلامی کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ ہمارے میئر کے اختیارات سے تجاوز کر کے انہیں بھی ساتھ آ کے کھڑا ہونا چاہیے، بولنا چاہیے، لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں مطلب اس سارے اس میں کہیں ان کے لوگوں کے لیے داور حشر، وہ کہہ رہے ہیں جماعت والے داور حشر، میرا نام ہے احمد مت پوچھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں، ویسا نام کچھ پردہ نشینوں کے نام اور رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کا آپ نے ذکر کیا، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت آپ بھی جو ہے وہ جو انفارمیشن کمیشن ہے ان کے پاس درخواست دے سکتے ہیں کہ اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ یہ رپورٹ ہمیں پرووائڈ کی جائے، کیونکہ ابھی ماضی میں بھی 2 ایسے چیز ہوئی ہیں جس کے اوپر شہری نے درخواست کی کہ مجھے فلاں محکمے کی رپورٹ چاہیے، تو مجبوراً جو ہے وہ محکمے نے وہ رپورٹ دی ہے۔ آپ بھی کیا انفارمیشن کمیشن جائیں گے؟ میرے بھائی نہ ہم کوئی بیوروکریسی کے یا پولیس کے افسر ہیں، نہ ہم عدالت کے کوئی افسر ہیں، ہم ایک سیاسی جماعت ہے اور عوام کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ان کا مقدمہ تو یہاں عوام کے سامنے بھی تو رکھا جائے گا، اور ظاہر ہے جن مرائی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ خاموش سے تھوڑی عوام کو بتا کر کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ہم اس کمیشن میں بھی جائیں گے جو حکومت سندھ کا اس ایکٹ کے تحت آرٹیکل 19 کے تحت بنایا گیا ہے، اور ہم سندھ ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے، لیکن پہلا ہمارا حق اور ہمارا فرض تھا کہ ہم حکومت سندھ سے مطالبہ کریں کہ وہ اس رپورٹ
متعلقہ جج کا نام کیا تھا جنہوں نے انکوائری کی؟ آقا فیصل جنہوں نے انکوائری کی وہ اس کو پبلک کریں، وہ خاموشی سے نہ دیں حکومت سندھ کو. اور چیف جسٹس ہائی کورٹ جنہوں نے آقا فیصل کو نامینیٹ کیا تھا اس انکوائری کے لیے، تو چیف جسٹس ہائی کورٹ بھی اس کو جو مطالبہ کریں گے نہیں کریں گے تو پھر ہم تو ہمارے پاس راستہ کیا ہے؟ ہم جائیں گے اس ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں بھی شاید جائیں، اور ہم رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے جو کمیشن ہے اس میں بھی جائیں گے. یہ بتائیں کہ یہ آپ کا سوال کیا ان متاثرین شہدا کے خواتین کے ساتھ انصاف ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے دے سکتا ہے؟ ہم ابھی اس کی بات کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ ثانیات جن کا آپ نے ذکر کیا تو کیا اس وقت یہ سارے سوال نہیں ہوئے؟ اس وقت کیا کمیشن ایسے نہیں بنے ہوں گے؟ اس کی کارروائیاں ہوئی کہاں تک پہنچے؟ کیا تھا اس وقت؟ کیا ہم نے مطالبہ نہیں کیا تھا 12 اگر مئی کی بات کریں 19 مئی کو سب سے پہلے فیڈرل کے ساتھ ہم آئے کہ ہم نے ایک ویڈیو جاری کی اور ہم نے کہا کہ اعلیٰ سطح کا تحقیقاتی کمیشن بنا. سب سے پہلے مطالبہ کس نے کیا؟ میرے خیال میں اگر یہ صرف کھانا پوری کے کریں کہ مزہ نہیں آئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا بھی کریں، اپنے آرٹیکلس لکھ کر ترجیح دیں، لیکن یار اس کو انصاف تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ کریں ہمارے. اور یہ پالیسی بھی حکومت سندھ نے اپنے آپ کو پابند نہیں کیا تھا. حکومت سندھ نے اس وقت یہ پالیسی نہیں بنائی. یہ 2023 سے 2027 کی پالیسی جس میں یہ ایشین بینک سے پیسے لے رہے ہیں، جس میں یہ ورلڈ بینک سے پیسے لے رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، کلک کا پروجیکٹ چل رہا ہے، یہ سارا کا سارا اس پر سوال آ جائے گا اگر اس کے تقاضوں کو گل پلازا کمیشن انکوائری اور انصاف کے تقاضوں پورا کرنے میں اس کا حق نہ ادا کیا گیا. یہ جو پالیسی ہے اس کو اگر پورا اس وقت اس پر فوکس کریں ورنہ پھر ڈائلیوٹ ہو جائے گا. پھر کبھی انصاف نہیں کرتا. ماضی میں نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا مستقبل میں نہیں ہونا چاہیے؟ اب ہونا چاہیے. اب پالیسی بھی ہے، ایکٹ بھی ہے جو کہ پہلے نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں سسٹم کا ذکر کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اب سسٹم کمزور ہوگا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ سسٹم اب کمزور ہوگا؟ کون سے وہ انڈیکیٹر ہیں جس سے آپ نے اندازہ لگایا؟ اور دوسرا یہ کہ یہ سسٹم آپ کو ختم کیوں نہیں ہوگا، یہ چلا ہوگا؟ دیکھیں میں نے یہ کمزور کا لفظ ایسے ہی یوز کر لیا، مطلب پہلے کے مقابلے میں اس کی شدت تھوڑی سی کم نظر آتی، زیادہ ہے موجود ہے. اچھا ہمارے پاس بھی ایک چڑیا ہے بھائی، ہے نا، اگر وقت موقع ہوگا تو انشاءاللہ اس کو بھی یہی ساتھ بنائیں گے، وہ خود بولے گی اور آپ سنیں گے. اگلی پریس کانفرنس سے کروائیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی فوکس کریں گل پلازا کے متاثرین مظلومین کے ساتھ انصاف ہو، انصاف کے تقاضے پورے ہوں. اس انکوائری کمیشن میں جو گیپس ہیں وہ پور کیے جائیں، جو گیپس رہ گئے، جو مسنگ لنکس ہیں ان کو ڈھونڈا جائے. صرف یہ کہہ کے کہ وہ فائل دستیاب نہیں ہے آپ انکوائری کو آگے بڑھا رہی ہیں انصاف کو.